سن، میرے دل میں جو پچھلی ایپیسوڈ میں نے پریڈکشن کی تھی وہ بالکل سچ ثابت ہوئی۔ ہمشا بھی بلال عبداللہ کے پیچھے ہی پاگل ہے، تبھی تو وہ صدف کو عمار کی طرف دھکیل دینا چاہتی ہے تاکہ صدف کو راستے سے نکال سکے۔ ہمشا کو یہ غلط فہمی ہے کہ صدف کو راستے سے ہٹا دینے کے بعد عمار عبداللہ کے پاس اور کوئی آپشن نہیں بچے گا اور وہ ہمشا سے شادی کر لے گا، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ ایک طرف تو ہمشا صدف کو کہتی ہے کہ عمار جیسا سنسیئر لڑکا زندگی میں بار بار نہیں آتا، وہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے، تمہیں اسی سے شادی کر لینی چاہیے۔ دوسری طرف فراز جو کہ ہمشا سے بے انتہا محبت کرتا ہے، ہمشا اس کو گھاس تک نہیں ڈالتی اور اسے میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی کا لارا لگا کے خود سے دور ہی رکھنا چاہتی ہے۔ فراز تو ہمشا کے آفس میں پہنچ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے اب سچ سچ بتا دو کہ تم مجھ سے شادی اگر کرنا چاہتی ہی ہو تو کب تک کرو گی، اور اگر نہیں کرنا چاہتی تو اب شادی کرنا نہیں چاہتی جیسے بہانے بنا کے مجھے ٹالو مت، کیونکہ میں سچ جانتا ہوں۔ لڑکی جب کہتی ہے کہ میں اب شادی کرنا نہیں چاہتی تو دراصل وہ اس آدمی سے شادی کرنا نہیں چاہتی جس سے وہ یہ کہہ رہی ہوتی ہے۔ ہمشا اسے کہتی ہے کہ فی الحال تو میرے آفس میں یہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں، شام کو گھر آ جانا، میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گی، اور اسے آفس سے بھیج دیتی ہے۔ ادھر صدف جب ہمشا سے پوچھتی ہے کہ تم آخر فراز سے شادی کیوں نہیں کرتی تو ہمشا یہی بہانہ کر دیتی ہے کہ بلا وجہ کا مجھ پہ روب چلاتا رہتا ہے، مجھے ہمیشہ جوتے کی نوک پہ رکھنا چاہتا ہے، اسی لیے میں ایسے آدمی سے دور ہی رہنا چاہتی ہوں۔ پر یہ سچ وہ صدف کو نہیں بتاتی کہ میں بھی دل سے بلال عبداللہ سے ہی محبت کرتی ہوں تمہاری طرح، اور ہمشا کو کہہ دیتی ہے کہ چلو میں تمہیں آج ایک بات بتاتی ہوں، پھر اسے بلال عبداللہ کے اتنا اگینسٹ کر دیتی ہے کہ چاہے صدف بلال عبداللہ کے جتنے مرضی احسان کے تلے دبی ہوئی ہے وہ کبھی بھی دل سے اس کی طرف مائل نہ ہو سکے۔ وہ صدف کو بلال عبداللہ کی زندگی کی سچائی بھی بتا دیتی ہے کہ اس کی ماں نے اس کے باپ کو دھوکہ دیا تھا، جس کی وجہ سے گھٹ گھٹ کے اس کے باپ کی زندگی ہی چلی گئی۔ کبھی اس کے گھر جا کے دیکھو، اس کے باپ کی 10 تصویریں لگی ہوں گی لیکن اس کی ماں کی ایک بھی تصویر نہیں ہوگی، اور اسی دھوکے کا بدلہ لینے کے لیے وہ عورتوں سے شدید نفرت کرتا ہے، ان کی مجبوریاں خریدتا ہے، کبھی پیسے دے کے اور کبھی بہت اچھا رویہ دکھا کے ان کو اپنی محبت میں مبتلا کر دیتا ہے، اور جب لڑکی اس کی محبت میں مبتلا ہو جاتی ہے تو اس کو استعمال کرتا ہے اور پھینک دیتا ہے، اور اسے لگتا ہے کہ اپنے باپ کے ساتھ کی گئی زیادتی کا بدلہ لے لیا اس نے۔ صدف اب ساری سچائی ہمشا کو بتا دیتی ہے کہ اس نے مجھے جب 8 کروڑ دیے تھے تو میں نے تو اس کو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ ان پیسوں کے بدلے آپ کو جو کچھ بھی چاہیے میں وہ دے سکتی ہوں، اور میرا مطلب بھی یہی تھا کہ جو کچھ بھی چاہیے میں وہ دے سکتی تھی، لیکن تم جانتی ہو اس نے مجھ سے کچھ بھی نہیں مانگا، نہ تو کچھ مانگا بلکہ زاویار کو لے کے امریکہ گیا اس کا علاج کروانے کے لیے۔ تم مجھے ایسے آدمی کی نیت پہ شک کرنے کے لیے کہہ رہی ہو؟ ہمشا کہتی ہے کہ میرا تو بینگ اے فرینڈ یہ فرض بنتا تھا کہ تمہیں اس سے دور رکھ سکوں، تمہیں اس کے بارے میں ساری سچائی بتا دی ہے، اب آگے تمہاری جو مرضی آئے کرو، بس اگر وہ تمہیں استعمال کر کے پھینک دے تو رونا مت، کیونکہ میں اپنی دوست کو دکھی نہیں دیکھ پاؤں گی، اسی لیے تو تمہیں اس سے وارن کرتی رہتی ہوں۔ یہ سب کہہ کے ہمشا تو وہاں سے چلی جاتی ہے، لیکن صدف اسی سوچوں میں گم ہو جاتی ہے کہ کیا واقعی ہی بلال عبداللہ صرف اور صرف میرے اوپر امپریشن جھاڑ رہا ہے، اپنے باپ کا بدلہ لینا چاہتا ہے، اور میں نے تو اس کو کھلی آفر بھی کر دی تھی، وہ میرے بارے میں کیا سوچتا ہوگا، کیا رائے ہوگی اس کی میرے بارے میں تو خود بھی اس کو اپنی ماں جیسی کوئی عجیب سی عورت لگی ہوں گی یہ بات کر دینے کے بعد۔ اب صدف اسی گلٹ میں بلال عبداللہ سے بالکل دور ہو جائے گی۔ صدف جب گھر جاتی ہے تو اس کی ماں خوش ہو کے بتاتی ہے کہ زاویار کی کال آئی تھی اور بلال عبداللہ اور زاویار نے مجھے وہاں جانے سے بھی منع کر دیا ہے، زاویار نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک سلامت تمہارے بھائی کو یہاں لے آئے گا اور مجھے اس کے لیے فکر مند ہونے کی بالکل ضرورت نہیں۔ زاویار نے بھی یہی بتایا کہ وہ بالکل بھائیوں کی طرح زاویار کا خیال رکھ رہا ہے۔ صدف بالکل انسنی کر دیتی ہے ماں کی ہر بات، اور ماں ہوتی ہے کہ اپنی ہی خوشی میں بولی چلی جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بہت جلد زاویار اور بلال عبداللہ یہاں پہ آ جائیں گے، اور زاویار نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ یہاں آ کے مجھ سے ملے گا، مجھے لگتا ہے کہ وہ تمہارا ہاتھ بھی مانگ سکتا ہے۔ یہ بات سن کے تو صدف ایک دم شوق میں آ جاتی ہے، انفیکٹ صدف نے خود ہی تو اپنی ماں کے دل میں
بلال عبداللہ کے لیے سافٹ کارنر بھی پیدا کیا اور ٹرسٹ بھی پیدا کر دیا، لیکن اب ہمشا کی بتائی ہوئی سچائی وہ ماں سے کس طرح شیئر کرے یہ وہ نہیں جانتی، اس لیے وہ خاموش رہنا ہی مناسب سمجھتی ہے۔ ادھر عمار اس کو کال کرتا ہے تو وہ اس سے وعدہ بھی کر لیتی ہے کہ میں تم سے ہی شادی کروں گی، کیونکہ وہ بلال عبداللہ سے دور جانے کے لیے کوئی بھی راستہ اپنانے کے لیے تیار ہے۔ وہ نہیں چاہتی کہ بلال عبداللہ اس کو اس طرح مس یوز کرے اور اپنے باپ کے ساتھ ہوئی زیادتی کا بدلہ اس سے بھی لے، اسی لیے وہ عمار سے شادی کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ لیکن شادی کی تاریخ وہ یہی کہتی ہے کہ تبھی ہوگی جب زاویہ ٹھیک ہو کے واپس آ جائے گا۔ ادھر بلال عبداللہ، جس نے صدف جیسی لڑکی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی، جسے دیکھتے ساتھ ہی پہلی نظر میں اسے اتنی سچی محبت ہو گئی کہ اس کے لیے ڈرنکنگ تک بھی چھوڑ دی، اور اب وہ خود کے دل میں ہی اعتراف کرتا ہے کہ ڈرنکنگ کرتے ہوئے تو میں زندہ بھی نہیں تھا، نہ ہی اپنے ہوش و حواس میں رہتا تھا۔ ڈرنکنگ چھوڑ دینے کے بعد مجھے اپنے دل و دماغ سے پتہ چلا ہے کہ میں صدف سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، اور میں بہت جلد اس کا اعتبار بھی حاصل کر لوں گا اور اس کے لیے سب برائیاں نکال دوں گا اپنی زندگی سے۔ میں جانتا ہوں وہ لڑکی میری ماں کی طرح کی بالکل نہیں ہوگی۔ بلال عبداللہ تو صدف کے ساتھ دل سے محبت کر بیٹھا ہے، تبھی تو وہ اس کے ساتھ کچھ بھی غلط کرنا نہیں چاہتا تھا، بلکہ اس کی محبت حاصل کرنا چاہتا تھا، جو کہ اسے لگتا ہے کہ کافی حد تک حاصل ہو بھی رہی ہے۔ اسے جب یوں اچانک واپس جانے کے بعد پتہ چلے گا کہ عمار اور صدف کی شادی طے ہے، تو پتہ نہیں اس کے دل پہ کیا بیتے گی۔ ہو سکتا ہے کہ زاویہ اور ماں خود ہی صدف کو یہ احساس دلائیں کہ تمہارے لیے اگر دنیا میں کوئی بہترین انسان ہو سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف بلال عبداللہ ہی ہے۔ زاویہ امریکہ میں بلال عبداللہ کے ساتھ جو ٹائم سپینڈ کرتا رہا اور جس طرح اس نے واقعی بڑا بھائی بن کے اس کو ہر ٹائم حوصلہ دیا، یہ سب باتیں جاننے کے بعد شاید صدف کو بھی بلال عبداللہ کی سچی محبت پہ یقین آ جائے۔ ادھر بلال ایک تو اپنا بلڈ بھی ڈونیٹ کر رہا ہے صدف کے بھائی کے لیے، دوسرا اس نے ڈرنکنگ بھی ایک دم سے بالکل چھوڑ دی ہے، اس کا تو سر بھی ہمیشہ چکراتا رہتا ہے اور وہ خود بھی بہت بری کنڈیشن میں آ جائے گا آہستہ آہستہ، اور اسے خود بھی میڈیکل ایشوز ہو جائیں گے۔ عمار اور صدف کی شادی کا سن کے جہاں پہ بلال عبداللہ کو ایک دھچکا لگنے والا ہے، وہیں صدف کی فرینڈ دانیہ کو بھی دھچکے سے کم لگنے والا نہیں، جو کہ یہاں سے چلی تو گئی تھی اور اسے یہی لگا تھا کہ صدف بالکل بھی عمار میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، اور جب بھی صدف کی شادی ہو جائے گی تو پھر وہ عمار سے دوبارہ کانٹیکٹ کرے گی۔ ہو سکتا ہے کہ عمار اس کے ساتھ تب شادی کر لے جب اسے پتہ چلے کہ صدف اب اس کی زندگی میں کبھی نہیں آ سکتی، لیکن جیسے ہی اسے پتہ چلے گا کہ صدف بالآخر عمار کی محبت کے آگے ہتھیار پھینک چکی ہے تو وہ صدف سے خفا ہو جائے گی کہ تم تو جانتی تھی نا کہ عمار میری محبت ہے، اور پھر تم نے کہا تھا کہ تم اس میں بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہو، تو کیوں کر رہی ہو یہ شادی؟ اس ڈرامے میں بہت سی لو ٹرائنگل سٹوریز چل رہی ہیں، لیکن کون سی لو سٹوری ہٹ جائے گی یہ تو اینڈ میں ہی پتہ چلے گا، اور کوئی ملے نہ ملے بلال عبداللہ اور صدف کو تو ایک ہونا ہی پڑے گا۔ لیکن تب تک کی سٹوری جاننے کے لیے ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈز کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔